لداخ کے اندر چین اور انڈیا کا جو حالیہ تنازع ہے، جس میں 20 سے زائد جو انڈیا کے فوجی ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ 1962 کے بعد یہ پہلا ایسا واقعہ ہے کہ جس میں چین اور انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ تو اس پہ کشمیر کے جو اوپر جو اثرات ہوں گے انہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی شکریہ آپ کا۔ ایسا ہے کہ یہ جو لداخ کا بارڈر ہے یہ ان آئیڈینٹیفائڈ بارڈر ہے یہ شروع سے ہی، اور اس میں کوئی حتمی جو بات نہیں کی جیسے کس کی کس جگہ پہ ہے۔ البتہ ہندوستان یہ کرنا چاہتا ہے کہ جو اس نے ابھی جو سڑک بنائی ہے دولت بیگ تک، اس کو وہ لے جا کر کراکرم پاس تک لے جانا چاہتا ہے۔ پھر وہ تھریٹ کرنا چاہتا ہے اس کو، چائنا کو بھی اور پاکستان دونوں کو اس کی تھریٹ ہے اس کی، اگر وہ سڑک بنا لیتا ہے۔ جھگڑا اسی بات پر ہوا کہ ہندوستان جو اس طرح آگے لے جا رہا تھا اپنی فورسز کے لیے، جو آسانیاں پیدا کر رہا تھا کمیونیکیشن سے، وہ چین کے لیے بھی تھریٹ ہے اور پاکستان کے لیے بھی تھریٹ ہے۔ تو چین نے اس کو پہلے بھانپا اور وہ ایک واقعہ ہوا جس میں 20 مرے۔ اس سے پہلے 62 میں، اس کے بعد بھی 70 کی دہائی میں بھی ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی تھی جس میں 4 ہندوستانی فوجی مارے گئے تھے۔ تو یہ 20 جو ہے نا یہ مارے گئے، اور یہ اب یہ ہندوستان میں کہا نہیں جاتا، یہ ہندوستان کی جو فوج ہے یہ نمائشی فوج ہے۔ یہ میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ صرف نہتے کشمیر پر ظلم کرنے کے لیے ہے اور اس کا کوئی کام ہے نہیں۔ یہ اس نے بیٹل ہارڈنڈ آرمی انڈیا کی۔ تو وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ مجھے افسوس ہے، وہ جو کوئی بھی بندہ مارا جائے، میں اس کے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا اس کے کرنل کے، تو وہ اس کی نااہلی کی وجہ سے، ملٹری ٹیکٹس نہ سمجھنے کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد وہاں پر مار کھائی، اور 20 جو ہے وہ فوجی اس کے بھاگے وہاں سے۔ کوئی گرے اس میں دریا میں جو چھوٹا سا گلوان والا جو شوق کے ساتھ جا کے آگے ملتا ہے، اور 10 انہوں نے اس کے پکڑ بھی لیے۔ تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے کہ ہندوستان کی آرمی جو ہے وہ جس طرح کا وہ شو کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بالی ووڈ کی فلموں میں، ڈراموں میں، یا میڈیا کے اندر جو ان کی ٹاکس ہوتی ہیں، وہ حقش قسم کے جو لوگ آ جاتے ہیں ریٹائرڈ فوجی، اس کے اوپر بھی ہندوستان میں بڑی بحث چل رہی ہے کہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ چین نے ثابت کیا کہ وہ ایک بالادست قوت ہے اور ہندوستان چین کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ تو اس کے بڑے دورس جو ہے نا اثرات اس خطے کے اندر مرتب ہو گئے۔ میں اس لیے بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگلے 15-20 سال جو ہے نا اس علاقے میں جغرافیائی تبدیلیوں کے سال ہیں، اور ہمیں جو ہے نا اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے اور ایک قومی سوچ اور یکجہتی پیدا کرنی چاہیے۔ سیاسی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں، حکومتیں بناتی ہیں، اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ابھی تک مجھے افسوس ہے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی کنسنسس نہیں پیدا ہو سکا، اور ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست ہے، آگے نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا۔ تو یہ بڑی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے۔ یہ بالکل ہمارے قریب ہے یہ ایریا، یہ مطلب ہے یہ لداخ ایریا۔ اچھا، لداخ کی آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ میں اس رشتے میں پڑھ رہا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید بھی لداخ کے اوپر فوج کشی کرنا چاہتے تھے، اگر وہ مرنا چاہتا تو شاید وہ یقیناً کرتا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے لداخ کی، پانی کے ذخائر ہیں، برف ہے، اس میں گلیشیئرز ہے، یہ جو ایک ایکو سسٹم ہے اس سارے خطے کا، وہ ریاست جموں کشمیر کا یہ جو حصہ ہے لداخ، اور اس کے بعد جو ہے یہ گلگت بلتستان اور پھر آزاد کشمیر کے جو پہاڑ ہیں، یہ اس میں بنیادی کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی قومی سلامتی کے حوالے سے، موسمیاتی جو تبدیلیاں ان کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، ہمیں اپنی پالیسی بیٹھ کر جو ہمارے پالیسی ان کو بنانی چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا چاہیے۔ کشمیر میں انڈیا نے پہلے سے ایک غیر یقینی صورتحال وہاں پہ پیدا کر رکھی ہے، اس میں پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جو جس طرح کی صورتحال تقاضا کرتی ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے پھر جو پہلے بات کی تھی کہ ہمارے آپس میں ہی جو ہے نا مسائل حل نہیں ہو پا رہے اندرون ملک، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ متاثر ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ داخلی پالیسی خارجہ پالیسی کی عکاس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ خارجہ پالیسی الگ ہو، آپ کی داخلہ پالیسی الگ ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مضبوطی ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، پھر جا کر جو ہے نا وہ اس لیے کہ ایک طاقتور پاکستانی کشمیر کا بہتر وکیل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایک پاکستان جو اقتصادی مشکلات کے شکار ہو، سیاسی امنگی نہ ہو، تو وہ مؤثر کردار نہیں کر سکتا، اور ہندوستان اسی کا فائدہ ہے اس کا جو ہے نا پچھلے 10-12 سال میں اٹھا۔ اس جو ساری صورتحال میں آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، میرے پاس تو نا کوئی میں تو فوج نہیں ہے میرے پاس کہ میں کوئی براہ راست ہندوستان پر حملہ کر دوں، لڑائی کروں۔ وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری، اللہ کے فضل سے ہماری فوج جو ہے احسن طریقے کے ساتھ جو ہے یہ جو آزاد علاقہ ہے اس کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہمارا کام ہے سیاسی طور پر لوگوں کو ملک کے اندر
پاکستان کے دور جو بیرون ملک جو کشمیری آباد ہیں ان کو اس بات پر آمادہ کرنا، تیار کرنا کہ وہ جو باہر کی دنیا ہے اس کو اپنا ہم نوا بنا سکے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر جو ہے جو جائز حق ہے یو این نے جو دیا ہوا کشمیر پر یو این سیکورٹی کونسل کی متعدد جو ہے وہ اس میں کا ریزولوشن اس پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ کشمیری خود اس بات کا فیصلہ کریں۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا، پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ کشمیر میرا ہے، ہندوستان تو اپنا ٹوٹن کہتا ہے، پاکستان ہائر مارل گراؤنڈ پر کھڑا ہوا کہتا ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دی جائے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 5 اگست جب سے مجھ سے پہلے بھی حکومتیں یہ کام کرتی رہی ہے، نہیں کہ میں نے کیا اور باقیوں نے کچھ نہیں کیا، ہر ایک حکومت نے کیا ہے۔ البتہ 5 اگست کے بعد صورتحال بدل گئی، بڑی تشویشناک ہے۔ اس میں ہم نے بیرون ملک میں ہم جاتے رہے، یورپین یونین میں جاتے رہے، امریکہ میں جاتے رہے، دیگر جو تھنک ٹینکس ہیں ان سے ملتے رہے، میڈیا سے ملتے رہے۔ تو جو ایک ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہمارا محدود ہے مینڈیٹ اس حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ احسن طریقے سے صدر صاحب نے، میں نے، ہمارے اسپیکر صاحب نے، ہمارے وزراء نے، ہمارے اپوزیشن پارٹیز نے، لیڈر جو ہے ہماری کمیونٹی نے مل کر جو کردار ادا کیا ہے وہاں پر، تاکہ جو صورتحال کشمیر کے اندر جو اس کی چیرہ دستی ہے اس کو صحیح طور پر سامنے لایا جا سکے۔ بدقسمتی سے یہ آ گیا، کرونا آ گیا، ورنہ مارچ میں سب تیاری تھی، یورپین یونین میں کھلے اجلاس میں جو ہے کشمیر پر بحث ہونی تھی اور وہ رہ گیا اس وجہ سے۔ اللہ کرے کہ یہ وبا جلدی ختم ہو، اور جو ہندوستان اس کرونا کی آڑ میں جو کشمیر کے اندر ظلم و ستم کر رہا ہے، بڑی دردناک ہے داستان کشمیریوں کے اس وقت، بیرون دنیا سے ان کا رابطہ کٹا ہوا ہے اور ان کی تعداد کا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کرونا سے کتنے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں یا کتنے لوگ اپنی جان گنوا چکے۔ یہ صورتحال بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو یو این سیکورٹی کونسل میں اس معاملے کو اٹھانا چاہیے کہ وہ اپنے مبصر بھیج سکے، اپنے ڈاکٹر بھیج سکے، تاکہ کشمیر کے اندر صحیح صورتحال کا پتہ چل سکے۔ صرف میں ویلی کی بات نہیں کرتا، میں جموں کی بھی بات کرتا ہوں، میں لداخ کی بھی بات کرتا ہوں، تو ان کا پتہ چل سکے کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں چین اب چوتھے فریق کے طور پہ سامنے آیا ہے؟ ایسا ہے کہ اگر آپ یو این کو ڈالیں تو چوتھا فریق بنتا ہے، اور اگر یو این کو باہر رکھیں تو پھر تیسرا فریق بنتا ہے۔ میں چھوٹا تھا یہاں جب شیخ عبداللہ آئے تھے راول پنڈی میں، لیاقت بعد بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، میرا خیال اتنا بڑا جلسہ اس کے بعد راول پنڈی میں آج تک نہیں ہوا، اللہ آبادی بڑھ گئی ہے۔ تو ہمارے جو قائد تھے رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس خان، اللہ نے ان کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا، تو انہوں نے جلسے میں کہا کہ چین بھی فریق ہے، یعنی انہوں نے تیسرے فریق کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو شیخ عبداللہ نے اس بات کو برا بھی منایا تھا، لیکن یہ جو ابھی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ چین ہمارا مسایا ہے، گلگت بلتستان کے ساتھ اس کے بارڈر لگتے ہیں، لداخ میں وہی معاملہ ایشو ہے، اور وہ ایک یہاں پر بنیادی رول جو ہے اس کو کر رہا ہے، پاکستان کی اقتصادی ترقی میں کر رہا ہے۔ اس نے یہاں پر طاقت کا توازن برقرار رکھا ہے، ہندوستان کو اس سے بعد رکھا ہوا ہے توسیع پسندی سے۔ میں کل دیکھ رہا تھا ایک وہ اس پہ نیٹ پہ ہندوستان کا ایک تجزیہ کار ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، بہرحال اپنے ملک کے تو مفاد میں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے مودی نے جا کر کہا جی کہ توسیع پسندی کا وقت ختم ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں چین کو بھی ہمارے بارے میں کہا جی کہ آپ نہیں لے سکتے کشمیر۔ پھر اس نے کہا کہ خود ہندوستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے تو توسیع پسندی اس پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا بہت محتاط ہونا چاہیے، ہمارے جو سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں جو قومی سلامتی کے، میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے دانشوروں کو، ہمارے قلم کاروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری حکومت ہے، ہماری اپوزیشن ہے، یہ سب کو مل بیٹھ کر جو ہے نا ایک پالیسی بنانی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ارد گرد جو ہے نا حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور کسی وقت بھی ہم جو ہے ایک ایسی پوزیشن میں ہم جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جہاں شاید پھر ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہ رہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ضروری، اور آپ کا سوال بڑا مناسب اور درست ہے جی۔ کشمیر مسئلے کا ممکنہ یا قابل عمل حل کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ چین کے 14 ممالک ساتھ سرحدیں ہیں، ہندوستان کی 7 کے ساتھ۔ ان کے ترجمان کا تھا کہ 14 میں سے جو ہے 12 کے ساتھ ہمارے ہو چکے ہیں، 2 رہتے ہیں، غالباً ان کا ایک تو بھوٹان کی طرف تھا اور دوسرا ان کا ہندوستان کی طرف ہے۔ اب ہندوستان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی اس کا مسئلہ ہے، چین کے ساتھ بھی مسئلہ ہے۔ نیپال کا بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے وزیر اعظم نے نیا نقشہ جاری کیا، وہ کالا پانی ایک جگہ اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی رہا ہے، وہ اب یہ حسینہ واجد نے کوئی ہندوستان کو چھوٹ دی ہے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے نا وہ مسئلہ موجود ہے۔ برما کے ساتھ بھی اس کا مسئلہ موجود ہے۔ تو سری لنکا پر بھی وہ کرتا رہتا ہے، اس کا ملتا تو نہیں ہے لیکن درمیان میں وہ جو سمندر ہے اس سے جو ہے وہ کارروائیاں ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو
اس کے انڈمان کے اوپر بھی وہ نظر رکھتا ہے، وہ ہندوستان رکھتا ہے وہ. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے نا، یہ ایک توسیع پسندی کی یہ علامت، اور خاص طور مودی. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے دماغ میں ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، حتیٰ افغانستان بھی اکھنڈ بھارت ہے، وہاں پڑھایا جاتا ہے اسکولوں کے اندر. ٹیچرز میں نے، میرے پاس وہ الجزیرہ کی کلپ ہے کہ یہ ایک ہے. تو یہ مودی نے ایک سوچ پیدا کی جو ہٹلر نے بھی پیدا کی تھی، جو گریٹر اسرائیل بھی ہے. تو یہ اب یہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا سوچنا ہے کہ ہم نے اس کے عزائم کو کیسے بچانا. وہ بدقسمتی سے مجھے فی الحال قومی سطح پر نظر نہیں آ رہا جی ادھر. کشمیری مسئلے کا جو ممکنہ یا قابل عمل حل کیا ہے؟ دوسرے کشمیریوں کے جو انسانی حقوق ہیں اس کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک علاقہ، بات یہ ہے کہ جو تقسیم ہند کا فارمولہ تھا اسی کے تحت کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھا، اسی کے تحت جوناگڑھ کا بھی تھا. نظام حیدرآباد نے انڈیپینڈنٹ رہنے کا کہا، وہ اس میں موجود نہیں تھا. البتہ یہ دو جو تھی کہ ہندوستان یا پاکستان. تو اب وہ یہ تھا کہ لوگوں کی رائے کو مد رکھ کر جو ہے وہ حکمران جو ہے فیصلہ کرے. اگر جوناگڑھ کے نواب کی حکمران کی بات غلط تھی کہ جی وہ اکثریت ہندو ہے تو اس نے پاکستان کے ساتھ علاقہ کیا، تو پھر کشمیر کے اندر ہری سنگھ کا علاقہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہندوستان، بات یہ ہے کہ یہ بڑے تیز ہیں، اور یہ کوئی یہ نہیں کہ یہ ہندوستان بن کر تو ان کو اپنی پالیسیاں دی، اس سے پہلے یہ بناتے رہے یہ پالیسی اپنی. ان کو یہ تھا کہ انگریز چلا جائے گا، پاکستان بھی بن جائے گا، ہندوستان بھی بن جائے گا، تو ہندوستان کے مفادات کیا ہوں گے وہ اس بارے میں سوچتے رہے. بدقسمتی کے ساتھ بانی پاکستان 1 سال کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں آ سکی کہ جو اس باتوں کو نظر رکھتی، اور انہوں نے رکھا. نہرو کو نے 17 سال وہ وزیر اعظم رہا، اس نے ہندوستان کو اسٹیبلٹی دی، پولیٹیکل دی اسٹیبلٹی دی. تو ہمارے یہاں وہ بات ہو نہیں سکی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا خود غور و فکر کرنا چاہیے اس بارے میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم کیسے اس کو آگے صورتحال سے آگے نکل سکتے ہیں. پاکستان کی حکومت کی طرف آپ نے بات کی کشمیر کی. بات یہ ہے کہ اس کا دیکھیں دنیا میں 3 طریقے ہیں اس کے. آپ جنگ کر کے کوئی معاملہ کر لیں، کوئی آپس میں بیٹھ کر کسی علاقے کو تقسیم کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کا اظہار دی جائے. اگر یہ جنوبی سوڈان میں ہو سکتا ہے، ادھر ایسٹ تیمور میں ہو سکتا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات یہ برطانیہ نے حق دیا اسکاٹ لینڈ کو کہ وہ رہنا چاہتا ہے ساتھ یا چھوڑنا چاہتا ہے. فرانس نے کیوبا کو یہ حق دیا کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے یا کینیڈا کے اندر رہنا چاہتا ہے. تو یہ ایک جو ہے نا حق خود ارادیت، یہ ایک تسلیم شدہ جو ہے نا یہ ایک حق ہے. اور UN جب بنی اس کے اندر، اس چارٹر کے اندر اس پر جو ہے بہت زیادہ زور دیا گیا کہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اظہار کر دیا جائے. آپ دیکھیں نا یوگوسلاویہ جب ٹوٹا تو کیا ہوا، مسلمانوں کا کس طرح قتل عام ہوا وہاں پر، اور باقی بھی مطلب ہے جو اس سے نکلے سے علاقے الگ ہوئے، مرکز سے الگ ہوئے جو، تو وہاں پر جو ہے وہ کتنی قتل و غارت ہوئی ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، پرامن طریقہ ہے، مسلمہ طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کی رائے کو معلوم کر کے تاکہ اس مسئلے کا حل کیا جائے. تو ہم یہی کہتے ہیں اس کا صرف اور صرف جو ہے نا حل جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اس سے ہٹ کر جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جو ہندوستان پاکستان نے تقسیم کرنا ہے آپس میں. اس کے جو بنیادی جو اس کے فریق ہیں وہ کشمیری ہے، اور یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے، اور پاکستان ہمیشہ اس کی وکالت کرتا رہا. پاکستان اور بھارت کی کشیدگی تو ہمیشہ سے ہی رہی ہے، اس میں کشمیری رہے ہیں، چاہے اس پار کے ہوں چاہے اس پار کے ہوں. موجودہ جو حکومت ہے اس کی طرف سے بیان آئے روز دیے جاتے ہیں، وزیر خارجہ کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، کہ بھارت آزاد کشمیر کے اندر کسی بھی ٹائم اٹیک کر سکتا ہے. تو کیا کوئی جنگ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی صورتحال جنگی؟ ایسا دیکھیے، مودی نے اس پچھلے 5 سال میں، اور یہ جو اس کو 2 سال ہو گئے، اس نے ہندوستان کو ایک ایسی برتر قوت کے طور پر منوانے کی کوشش کی ہے. اس نے امریکہ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا، اس نے سارے یورپ کو ساتھ رکھا ہوا ہے. ابھی اس نے آسٹریلیا کے ساتھ ایک معاہدہ کے دفاعی معاہدہ اس نے فرانس کے ساتھ کیا اس خطے کے اندر. اب مثلا اس کو کہتے تھے ایشیا پیسیفک، تو امریکہ نے ہندوستان کو ساتھ رکھنے کے چین نے اس کو انڈو پیسیفک کر دیا. انڈو پیسیفک نام کوئی لفظ نہیں، لفظ ایشیا پیسیفک، اس سارے ایریے کو، سمندر کو، زمین کو یہ کہتے ہیں. تو وہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک ایسا بنایا ہندوستان کو، جی یہ بڑی برتر قوت ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے نا ایک عالمی قوت بن سکتی ہے،
ہر ملک کو حق پہنچتا ہے بننے کا، لیکن وہ جائز طریقوں کے ساتھ، ناجائز طریقوں کے ساتھ۔ امریکہ جب بنا یہ عالمی قوت، یہ عجیب بات ہے، اب امریکہ کی پالیسیوں ہونا، تو امریکہ نے ہمیشہ آزادی کی تحریکوں کا ساتھ دیا، اور تبھی اس کو پذیرائی ہوئی، خواہ وہ اس کی سب سے بڑی مثال جو جنگ عظیم ہے، یعنی جب نہر سویز پر حملہ ہوا تھا، امریکہ نے حمایت نہیں کی تھی برطانیہ اور فرانس کی، جب اس نے 56 میں نہر سویز پر حملہ کیا تھا، تو امریکہ کو لوگ دیکھتے تھے کہ آزادی کی قوت کے کو اقوام جو ہیں ان کی حمایت کرنا، اور کشمیر کے معاملے پر وہ پیش تھا امریکہ اس اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت۔ اب وہ اس کا رول بدل گیا۔ تو جو میں آپ سے بات، یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، یہ کہ مودی نے جو ایک طبقہ پیدا کیا، بہت بڑا طبقہ، جس کی وجہ سے وہ حکومت میں ہے، اس نے پلوامہ کو استعمال کیا، اس نے اور چیزوں کہ گھس کر ماریں گے، یہ کریں گے، سرجیکل اسٹرائک، سب جھوٹ اور فریب۔ جہاں اس نے کہا ایک ہمارے یہاں علاقہ لائن آف کنٹرول پر کہ جی میں نے یہاں سرجیکل اسٹرائک کی، تو میں چند دنوں کے بعد گیا تو اس سے ہم نے آگے جا کر جلسہ کیا ہے ادھر لائن آف کنٹرول پر۔ تو وہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے جو اس کو مار پڑی ہے نا چین میں، وہ سارا جو ہے نا، وہ دیکھیں نا، اس نے تو نہیں کہا ہم گھس کر ماریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں، جو ہمارے خلاف کرتا ہے، چونکہ وہ ہم سے بڑا ہے، طاقت میں بھی زیادہ ہے، آبادی اس کی زیادہ ہے، بڑا ملک ہے وہ۔ یہ نہیں کہ پاکستان اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ہمیں اس میں ہے، لیکن ایک تاثر ہے جو مثلا اس کی فوج ہم سے دگنی ہے، اس کی ایئر فورس، اس کی نیوی ہے ہم سے بہت زیادہ ہے۔ تو وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغی بات، اور مجھے افسوس ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اب جو فوجی ملٹری کمانڈ ہے وہ پرانے فوجی کمانڈ نہیں رہی ہے۔ یہ اب بھی یہ جو ڈرامے دیکھتے کر یا کچھ اور بات کر کے یا مودی کی بات کر کے جو ہے وہ بھی اس میں بہ گئے، خاص وہ جن کا سابق چیف آف اسٹاف تھا بپت راون، جو اب وہ جوائنٹ اس کا جو لگ گیا ہے، اس کا تینوں افواج کا جو سربراہ بنا ہوا ہے، تو یہ شرارت کر سکتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر۔ ہندوستان کا یہ ہے کہ اس وقت اس کے پاس فورسز کافی تعداد میں کشمیر کے اندر موجود ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ اگر لڑائی کریں تو دور سے لانی پڑتی تھی، ابھی اس کے اندر فورسز اس کے کل بھی میں دیکھ رہا تھا ان کا جو 15ویں کور کا جو کمانڈر ہے کہ ہماری ایک فوج بارڈر پہ لگی ہوئی ہے کافی تعداد میں، اور اس کے علاوہ ہماری بے شمار فوج جو ہے وہ پیچھے بیٹھی ہے، جو کشمیر کے اندر جو ہے وہ بقول اس کے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، لیکن افواج ہماری بھی جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے، اور ہمارے لوگ اپنی فوج کے ساتھ، بنیادی جو فرق ہے ہندوستان اور پاکستان، وہاں کی فوج قابض جا رہا ہے، یہ فوج جو ہے ہماری آزادی کا تحفظ کرنے والی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ شرارت کر سکتا ہے یہ اس معاملے میں کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے تحت جو ہے کہ جی اب اس کو تو بہانے تلاش کر رہا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک بڑا عجیب سا بنایا کہ جی ایک M16 رائفل جو ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں 6 گرنیٹ اور 60 گولیاں جو ہیں، وہ جو یہ آپ کے ڈرون نہیں ہوتے جو چھوٹے جو یہ بناتے، ان سے جو ہے وہ لایا اور ہم نے گرایا، خود ہی وہ خود کر سکتا ہے یہ سارے کام۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو اڑی کا جو واقعہ ہوا تھا، جو اس میں جب وزیر اعظم صاحب تشریف لے جا رہے تھے، ہندوستان بڑے دباؤ میں تھا اس وقت اڑی کے واقعے سے پہلے، جب میاں صاحب گئے تھے 2016 میں UN میں خطاب کرنے کے لیے، ان کے خطاب سے چند دن پہلے وہاں پر ایک ہوا، اور میرے علم ہے مجھے وہاں کے لوگ ملے جو آتے رہتے تھے یہاں پر جو پرمٹ سے، انہوں نے کہا جی جس جگہ سے یہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا تو وہ ایک کلف ہے، اس سے چڑھ کوئی نہیں سکتا اوپر کہ وہ جا کے کارروائی کرے، تو راہ یہ کام کر سکتی ہے۔ سکھوں کا واقعہ جب انہوں نے کیا تھا، جب یہ آ رہا تھا، جب کلنٹن آیا تھا تو سارے دورے کو انہوں نے وہ سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، تو ان کے نزدیک کوئی بات نہیں۔ اگر آپ وہ جو راہ کے جو باس تھے جنہوں نے بنائی تھی، اگر آپ وہ 71 وار کے بارے میں دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے یہ کیا، تو ان کے لیے کوئی ایسے امروانے نہیں ہے۔ ہندوستان کے لیے 1 ارب 30 کروڑ کے بعد ہے تو 500 آدمی مروا دی تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ کرتے رہتے ہیں، یہ ایسے ممالک جو ہے اپنے مفاد کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہے جس کے تحت جو وہ آزاد کشمیر پر فوج کشی کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی سب سے بڑی حماقت ہوگی، آزاد کشمیر فوج کشی۔ چلیے اگر کرتا ہے ایک بار کر لے تو تاکہ فیصلہ بھی ہو جائے اس بات کا، اور انشاءاللہ تعالی ہندوستان کو جو عبرتناک شکست ہوگی اس کی فوجوں کا قبرستان ہوگا۔ ہم نے 1971 کا بدلہ بھی واپس لینا ہے۔ چین اور انڈیا کی جو کشیدگی تھی اس کے دوران جو پاکستان کی جو سفارتکاری اختیار کیا، آپ کی نظر میں وہ قابل اطمینان ہے یا مزید اس میں؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سامنے نہیں لاتے، وہ آپ کو بیک ڈور میں کرنی پڑتی ہیں، اور وہ اگر آپ بھی کریں اس طرح سے تو پھر ہندوستان جو ہے نا وہ مغرب کی زیادہ اور قریب جانے کا خدشہ اس کا، کہ دیکھیں جی مجھے یہ جمہوریت ہے جی، یہ سیکولرزم ہے جی، میں آپ کا ساتھی ہوں، چین جو ہے وہ ہندوستان کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ، اور پاکستان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہوگا، یقیناً ساری بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمیں
ابھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہندوستان مظلوم بن جائے کہ مجھے دونوں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو، یہ نازک سا معاملہ ہے، اس میں جو ہے یہ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے جی. سر میڈیا کے تھرو میڈیا ریاست کا چوتھا ستون کے طور پہ جانا جاتا ہے. وفاق کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کے سب سے بڑے جو ینگ اینڈ جیو گروپ کے آنر ہیں، ان کو گزشتہ 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا وہ گرفتار ہیں. دیگر کل آپ نے دیکھا کہ 24 چینل تھا، اس کی نشریات کو بند کر دیا گیا. ملک میں اور اس طرح سے جو صحافیوں کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ جنم لے رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر ایک تو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا، آزاد کشمیر کے جو صحافی ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے آپ کے اقدامات کیا ہیں یا کیا؟ ایسا ہے جی کہ دیکھیے جی جو جہاں تک میر شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی یہ اس کو آپ کوئی اچھا اقدام نہیں کہہ سکتے اور یہ نامناسب ہے. اور میں بھی یہ بات کہوں گا کہ میر صاحب کو رہا کیا جائے، اور اگر کوئی میر صاحب پر کیس ہے تو جو طریقہ کار چلایا جائے. اور پھر یہ نیب کے پریویو میں نہیں آتا، یہ مطلب ہے اس میں آتا ہے سول پارٹیوں کے درمیان اگر کوئی ہے معاملہ، میرے تو علم میں نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو یہ عام عدالتی کارروائی ہے، یہ نیب کے لیے نہیں. تو اس سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وہ حکومت اگر کوئی جنگ کے خلاف یا جیو کے خلاف کوئی اگر کوئی اخلاقی فتح حاصل کرنا چاہے، وہ نہیں ہو سکی، اس میں وہ ناکام ہو گئی حکومت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح میڈیا کو بند کریں گے تو پھر ہمارے ایک اور میڈیا جو سوشل میڈیا جو مادر پدر آزاد ہے، جو مرضی لگا لیں اس پر آپ، تو پھر ملک کے اندر افواہ بازی زیادہ خطرناک ہوگی. جو اس وقت جو پوزیشن ہماری اقتصادی سیاسی ہمارے ارد گرد کے معاملات، یہ جو ابھی میں آپ سے ہندوستان اور چین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہندوستان کے ہمارے خلاف عزائم، پھر ہمارے ملک کے اندر جو یہ افراتفری ہے وہ سندھ کے اندر ہے، بلوچستان کے اندر ہے، KPK میں، تو پھر اس کو ہوا ملے گی. تو وہ کہتے ہیں آج کل یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پرسیپشن جو ہے نا وہ ٹروتھ سے زیادہ جو ہے طاقتور ہو گئی ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے. البتہ میڈیا کو بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو پروگرام کرتے ہیں شام کو، اس سے قومی یکجہتی پیدا ہونی چاہیے. آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کو آمنے سامنے نہیں لانا چاہیے. ایشوز ہو جاتے ہیں لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ وہ شخصی جنگ ہو جاتی ہے دونوں طرف سے، تو وہ صحت مند نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ بس میں آپ کو سچ بات ہوں، میرا خیال یہ تھا وہ جو بچہ بشیر خان کا جو نواسہ ہے اس کا معاملہ آئے گا TV پر، تو یہاں اور لڑائی جھگڑا شروع تھا. بڑا دکھ ہے مجھے اس بات کا کہ میڈیا نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. کیا کشمیری دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا قیامت گزری ہوئی ہے، یہاں پر کیا کر رہے ہیں، کبھی JIT رپورٹ تو کبھی چینی، تو کبھی وہ ہو جائے گا یار، چینی بھی آ جائے گی، وہ فلانا بھی آ جائے گا. لیکن جس بات سے پاکستان کی بقا دیگر، یہ میں نہیں کہتا کہ ان معاملات پر نہ بات کریں، لیکن یہ ہر چیز کو ایک وقت دینا چاہیے نا. اپنے ترجیحات کا تعین کرنا ہے کہ ملک کے مفاد میں کیا آج اپنے کیا بات کرنی ہے اپنے. تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ کوئی کسی چینل نے اس طرح کی بات نہیں کی. وہ جو جس کو کی جانی، وہ جو بچہ اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کی عرب کی، اس پر تو ہمارے TV نے چیخ کر چلایا. تو یہ جو آپ کے ساتھ ادھر ہوا ہے اس پر آپ نے بات نہیں کرتے، یہ تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے اس بات کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میر صاحب والا معاملہ ہے یہ ان کو طے کرنا چاہیے. 24 چینل جو ہے وہ غالباً آج ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا، اس کو جو اس کی نشریات کو بند کرنے کا حکم جو ہے وہ انہوں نے کالعدم قرار دیا. یہ عدالتوں کا معاملہ ہے. جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، بیسیکلی جو ہے نا ہمارے زیادہ اخبار جو ہے وہ جو یہاں سے چھپتے ہیں بڑے اخبار ہیں، تو ان کے جو ملازم ہیں، تو اب یہ مالکان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا اس کو جو لوگ اس کے ساتھ اندر کام کرتے ہیں ان کو جو ان کے مشاہرے جو ان کو باقاعدگی سے دے اور بہتر مشاہرہ دے. لیکن اس کے لیے کہ ادھر بھی کنڈوسو ہونی چاہیے، پابندیاں نہ ہوں، چونکہ اخبار تو اشتہار پر چلتے ہیں نا. میں ہندوستان گیا 2005 میں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ حکومتی اشتہار ہی کوئی نہیں ہے، بہت تھوڑے. تو وہ جو ہے نا وہ بڑا ملک ہے ہندوستان، تو وہاں پر جو ہے یہ تجارتی فرموں کے اشتہار دوسرا تیسرا یہ زیادہ ہوتے ہیں جس پر اخبار چلتے ہیں، بڑے بڑے اخبار چلتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں. تو پابندیوں سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے، حکمران کے لیے ضروری ہے کہ اس تک بات پہنچ سکے بھائی تیرے بارے میں میری پارٹی کے خلاف دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، اسی کو دیکھ کر تو اپنے آپ اپنی پالیسی کو ٹھیک کریں گے نا. اپنے تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے گا کسی ٹھیک نہیں تو آپ اس کو کہیں چل بابا نکل جاؤ، کابینہ سے نکل جاؤ، پارٹی سے نکل جاؤ. تو
تو وہ یہ ہے کہ وہ فائدہ مند ہے اخبار. میں آپ کو چھوٹی سی بات ہوں, ہمارے یہاں کوئی لوکل اخبار ہے, میں سب سے پہلے وہ صبح پڑھتا ہوں, تو دیکھتا رہتا ہوں کیا خبر ہے. ایک دن یہ تھا کہ جی وہ پانی جو سڑک پر گندا پانی بہ رہا, تو میں نے ان کو کہا, میں گھر میں رہتا ہوں, دفتر جانا ہوتا ہے, تو میں نے کہا وہ ادھر سے چلو. میں جا کر اترا, وہاں کھڑا ہوا, پوچھا ان سے, دیکھا, بعد میں ہم نے ٹھیک رہا ہے. تو وہ فائدے کی بات ہے نا. میں نے اگر ٹھیک رہا, لوگوں نے کہا جی وزیر اعظم میں تھا, خود اس نے دیکھا, اس کے فوٹو بھی آئی کہ وہ بھی اسی گندے پانی میں چل رہا ہے جس میں باقی لوگ چل رہے, تو اس کا مجھے فائدہ, نقصان تو نہیں ہوا مجھے کوئی. لوگوں میں پھر ذرائی ہوئی, لوگوں میں ہمدردی حاصل کی میں نے. یہ کوئی وہ نہیں تھا کہ میں وہ ادھر شوبازی کر رہا تھا, خود گیا دیکھنے کے لیے, بھائی واقعی سڑک ہے, اوپر نیچے لوگ رہتے ہیں, لوگوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں, ناپاک ہوتے ہیں, چھینٹیں پڑتی ہیں, لوگوں کو چلنے میں پرابلم ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ فائدہ ہے, یہ حکومت کو ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے طور پر وہ جو بنائی ہے, فاؤنڈیشن بنائی ہے وہاں پر, سردار اسکندر صاحب وزیر اعظم فاؤنڈیشن ہے, اس کے تحت ہم مالی اعانت بھی کرتے رہتے ہیں ان کو. ہم میڈیا کو جو ہے اس ہماری حکومت کو میں یہ کہہ سکتا ہوں, ہم نے اشتہارات کے بدلے اضافہ کیا, بقایا جات بھی جو ہے پچھلے ادا کیے. تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو محدود اپنے ہمارے پاس جو مالی وسائل ہیں ان سے جو ہے یہ اب ایک صنعت ہو گئی ہے, اس لیے کہ اس میں لوگوں کا روزگار ہے اس کے اندر. تو ان کو جو ہے نا باعزت ان کو بھی ہے کہ وہ مطلب ہو سکے. البتہ اخبار والوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ بے شمار لوگ اب اخبار نویس بن گئے ہوئے ہیں, ہاتھ میں قلم کاغذ پکڑ کے اس کو محدود کریں تاکہ آپ صحیح طور پر آپ کے جو نمائندے ہوں وہ ان کو آپ مشورہ بھی دے سکیں اور وہ بہتر طور پر کام کر سکیں. اور ایڈیٹر کا رول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, وہ دوبارہ بحال ہونا چاہیے. وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی, پرنٹ میڈیا میں, کہ خبروں جو ہے نا وہ اس کا زبان, اس کا انداز, اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ خبر اگر کوئی آئی ایسی, پہلے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے ایڈیٹر کو کہ بھائی یہ جو میرے اخبار میں خبر آئی ہے اس کے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے. اگر آپ غلط خبریں دیں گے تو آپ کا معیار گر جائے گا, آپ کو اپنا نقصان ہوگا. تو یہ مل کر جو ہے میڈیا کو بھی کوئی سوچ سمجھنا چاہیے. بہرحال ہم میڈیا کی آزادی کے لیے جو ہے ہم اس کے حمایتی ہیں, خواہ وہ آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں, دنیا میں کسی جگہ ہو. اب دیکھیں نا کشمیر میں میڈیا پر پابندیاں ہیں تو اس سے ہندوستان بدنام ہو رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پر جو پابندی نہیں ہونی چاہیے اور وہ اس کو یہ ایک آزاد فضا میں سانس لینے کی اس کو موقع ملنا چاہیے. سر آخری ایک کامنٹ چاہیے کہ آپ کے پارٹی کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف, بہت سے جو سینئر لوگ ہیں ان کے اندر کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف ڈٹے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ, تو وزیر اعظم فاروق حیدر بھی آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم میں اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن مختلف ہیلے بہانوں سے ان کو بلیک میلنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو ایک منفی پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا جا رہا ہے, رات کو میں وزیر اطلاعات مشتاق مناز صاحب سے میری گفتگو سیٹنگ تھی, ان کا ایک بیان بھی, ان کی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, آپ کو بلیک میل مختلف انداز میں کیا جا رہا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو ایک وزیر اعظم, ریاست کے وزیر اعظم تک کو جو بلیک میل کر رہے ہیں اور مختلف کوئی؟ دیکھیے ایسا ہے, یہ بدقسمتی کے ساتھ سیاست میں خرابیاں پیدا ہو گئی اور کچھ اختیار چھوٹے لوگوں کے پاس چلا گیا جو بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے. وہ جو مس یوز آف پاور ہے نا, یہ خرابی پیدا کرتا ہے. میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں بالکل آخری دم تک, جب تک زندہ ہوں. اس کے ساتھ اس کی بیٹی مریم بھی نہ ہو, فاروق حیدر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. وہ ہمارا محسن ہے, اس ہمارے ساتھ اچھا کیا, میری خون میں بے وفائی نہیں ہے. ہم وزیر اعظم پاکستان کا احترام کرتے ہیں, نواز عمران خان صاحب کو چونکہ وزیر اعظم پاکستان کے ہمارے لیے انتہائی قابل احترام. پارٹی اپنی اپنی ہے, نظریات اپنے اپنے ہیں. تو یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ جو آدمی ہوتا ہے, مثلا میرے بارے میں ایک دفعہ کہا جی کہ یہ مینیجبل نہیں ہے, یہ میرے پر اعتراض تھا ایک زمانے میں 2010 میں. تو بھائی ٹھیک ہے نا, مینیجبل نہیں ہوں کہ مجھے کوئی مینیج نہیں کر سکتا, کوئی پیسے سے, کوئی ادھر سے ڈرگ, تو یہ اچھی بات ہوتی ہے مینیجبل نہ. ہاں یہ ضدی ہونا یا خام خواہ کرنا, کوئی اچھی بات کرنا ماننا, وہ ایک بری بات ہوتی ہے. تو اس طرح لوگ لگے رہتے ہیں, اپنا اس طرح کرتے رہتے ہیں. مجھے پتہ بھی ہے, سب کو پتہ ہے. تو یہ کیوں ہے, کیسے ہے, مطلب پارٹی کے اندر لوگ ہیں یا کوئی؟ نہیں پارٹی کے اندر کوئی نہیں, نہیں پارٹی کے اندر کوئی نہیں. ہمارے جو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات کہوں, اس ملک کے اندر ایک طبقہ ہے جس میں جو وطن عزیز پاکستان, جس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں, وہ سیاست میں نہیں ہوتے. ان کا کام ہے کہ آج عمران خان کی حکومت ہے نا, تو اس کے بارے میں یہ سٹوریز لائیں گے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, فلانا, کوئی سچ ہوگا, کوئی جھوٹ ہوگا. یہ جب چلا گیا پھر وہ جو آگے آنے لوگ اس کے ساتھ پھر یہ کارروائی شروع کریں. ان سے ان کا نانفقہ چلتا رہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ ان کا کام ہی یہی ہے. یہ ایک طبقہ ہے, یہ نام نہاد دانشور بھی
اس میں کوئی لوگ آپ کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں وہ ہیں، کوئی اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو وہ سول سوسائٹی کے نمائندے بنا کر کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں. تو یہ ایک طبقہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے اور یہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ آزاد میڈیا یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، قومی ایشوز پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، سیاسی جماعتوں کو آپ اعتماد میں لے، حکومت جو اس کے حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، بھائی چارے کی فضا پیدا کی جائے، مطلب یہ ساری بات کی جائے، دانشور اکٹھے ہو، لکھنے والے اکٹھے ہو، میڈیا اکٹھا ہو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گے. لیکن جب گھٹن کا ماحول ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر یہ پھر سرفس کرتے ہیں. اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ صرف بربادی کے سفیر ہے، ان سے نیک رامی نہیں ہوتی ہے. ہاں اپنے نہ مجھے کوئی نہیں کر سکتا. میں سوال کر بہت شکریہ.